السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، پچھلی نشست میں طاق رات لیلۃ القدر کے متعلق چند باتیں میں نے بیان کی تھیں. اصل میں طاق راتوں میں سے کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں علم. کل ایک دو دوست جو ہیں وہ درس کے بعد مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ کیا ہر سال جو ہے وہ رات بدلتی ہے، کہ مطلب کبھی کسی سال 21ویں ہو گئی، کسی سال 23ویں، کسی سال 25ویں، 27ویں، 29ویں بدلتی رہتی ہے یا ایک رہتی ہے، لیکن ہمیں حکم ہے اس کو تلاش کرنے کا. تو میرا ان سے ایک آگے سے سوال یہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق رات کے جو لیلۃ القدر کے متعلق کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات مجھے دکھائی گئی لیکن مجھے بھلا دی گئی. یہ بھی اللہ رب العزت کا امت کے لیے سمجھ لیں ایک سبق ہے کہ امت جو ہے وہ اس کو تلاش کرے، اس میں عبادات کرے، اپنے گناہوں کی بخشش کروائے. یہ امت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ 5 راتیں لگاتار جو ہیں وہ اپنے لیے بخشش کی دعا مانگے. تو اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بارش کی کچھ بوندیں گرتی ہیں، اور بھی ایک دو چیزیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اس کی نشانیاں بتائیں کہ تم اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہو. تو اب ہر سال جو ہے یہ تمام چیزیں یا تمام نشانیاں جو ہیں وہ نہ ہی 21ویں کو ہوتی ہیں، نہ 23ویں کو ہوتی ہے، نہ 25ویں کو خاص ہوتی ہے، نہ 27ویں کو، نہ 29ویں کو. ہر سال کبھی نہ کبھی 21ویں کو یہ سارا کچھ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے، کبھی کبھار 23ویں کو دیکھنے کو ملتا ہے، کبھی کبھار. کیونکہ میں نے خود ایک دفعہ جو ہے اس چیز کا اندازہ لگایا ہے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال میں نے خود جو ہے وہ اس چیز کو دیکھا، ریئلائز کیا کہ واقعی جو ہے یہ مختلف جو ہے راتیں بدلتی رہتی ہیں، ایک رات میں نہیں رہتی. کیونکہ پھر اگر ایک رات کا ہی مطلب ہوتا تو پھر اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاش کرنے کا کہتے ہی نہ. وہ ایک رات ہی کے متعلق بتا دیتے کہ اس رات میں ہونا ہے اور اس رات میں جو ہے وہ آپ نے عبادات کرنی ہے. تو یہ قدر والی رات جو ہے اس کے متعلق ایک اور اہم بات جو ہے وہ بات کو بتا کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں. یہ قدر والی رات، اور اس رات کا نام ہی قدر ہے، اور اس قدر کا نام جو ہے یہ قدرت سے نکلا ہے. اور اگر اس کو ذرا اس کے تھوڑے اصطلاحی معنی کی طرف دیکھا جائے یا اس کا تھوڑے مفہوم کی طرف دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے اس رات کے متعلق 2-3 چیزیں بیان کی ہیں. کہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس رات میں جو ہے وہ قرآن مجید نازل کرنا شروع کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ قدر والی رات کو ہم نے قرآن مجید نازل کرنا شروع کیا. اس کے بعد جو ہے دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ کہ جو سال گزر گیا، اب جو آنے والا ہے اس میں لوگوں نے کیا کیا عمل کرنے ہیں، کیا کیا ان کی تقدیر میں ہونا ہے، کیا کیا لکھا ہے، سارا کچھ اللہ رب العزت جو ہے وہ اگلے سال کا جو آنے والا ہے وہ اس رات میں لکھ کے فرشتوں کو دے کے بھیج دیتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو قدر والی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ عمل کرتے ہیں وہ جو ہے وہ شب برات کی رات ہے، یا شب قدر کی رات، دوسری جو شب معراج کی رات ہے. یہ عمل جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے یا 15 شعبان کی رات کو ہوتا ہے
جب اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید میں اس کا باقاعدہ اس کے متعلق ہمیں بتا رہے ہیں، تو جس کے متعلق بتا رہے ہیں اس رات کے متعلق ہمیں حکم ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، یا اس کے علاوہ ہم کسی بھی رات کے متعلق، کسی بھی دن کے متعلق، کسی بھی چیز کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس وقت ہوگا۔ ہمارے علماء نے کہا، علماء جو ہیں ایگزسٹ نہیں کرتے جب قرآن و حدیث ہمیں صحیح سبق سنا رہی ہو، بتا رہی ہو، تو علماء کی بات جو ہے وہ اس بات کے متعلق ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، اور اس رات میں اور اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اس کے متعلق اگر اس کے مفہوم کے متعلق دیکھیں تو اس کی بہت جامع مفہوم ہے اس صورت کا خالی۔ اس میں 2-3 خطبات ہو سکتے ہیں صرف اس صورت کے اوپر، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ رات جو ہے وہ ضائع نہیں جانی چاہیے، عبادات کریں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، نوافل ادا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جس چیز کو ہم تلاش کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں لازمی عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود کا وعدہ ہے کہ تم اس کو تلاش کرو انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں میں عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔